تین جگہ جہاں اجازت دی ہے وہاں ایک تو سب سے پہلے بیوی کو خوش کرنے کے لیے اجازت دی ہے. اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا ہے. آپ سمجھیے ازدواجی زندگی کی خوشگواری تم بہت اچھی لگ رہی ہو اور جو ہے تم بہت یاد آ رہی تھی, کھانا کتنا اچھا بنایا تم نے, ہمارا اللہ کی شکر ہے مجھے کیسی سسرال ملی, ابا اماں بہت یاد آ رہے ہیں وہاں کے اپنے سسرال. ساس سسر کو کہا بھیا کہ اتنے اچھے ہیں بیچارے, میرا کتنا خیال کرتے ہیں تمہارے, اور تم کے ہے فلاں ہے, مجھ سے بس بیچاری سب کچھ چھوڑ کے آئی, ذرا سی دل جوئی کی اسے ضرورت ہے. اور بلا شبہ یہ ہے کہ اسے ہر خاتون کو جو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے وہ اپنے ہر خاتون اپنے شوہر سے ہی چاہتی ہے کہ شوہر مجھے وقت دے, مجھے محبت کا اظہار کرے. محبت صرف یہ دعویٰ کہتے ہیں نا, جیسے ایمان جو ہے ایمان کے لیے الایمان وقر فی القلب ویصدق العمل. ایمان کیا ہے؟ اللہ کی محبت, اس کی روح تو اللہ کی محبت ہے. تو دعویٰ جو ہے وہ جو ہے محبت اظہار چاہتی ہے. اللہ کے فرما رہے ہیں, اللہ نے ضابطہ بتا دیا ہے الایمان وقر فی القلب ویصدق العمل. صرف یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے تو ایمان نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین. جب اظہار نہیں ہو رہا تو اس طرح آپ کہنے لگیں کہ میں بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تو بہت چاہتا ہوں تمہیں, تم پھر بھی شکایت کرتی ہو. اظہار ہوگا تو خود ہی نہیں شکایت ختم ہو جائے گی. اگر اظہار ہوگا تو شکایت ہوگی نہیں. اظہار چاہتی ہے وقت دیا جائے, اس کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی داعی نہیں تھا. کئی دفعہ ہم لوگ دینی کاموں کا, دنیاوی کاموں کو تو چھوڑ دیے, دینی کاموں کی تو کتنی اہمیت ہے. دعوت کی آپ کو ہر وقت دھن تھی, ہر وقت بے چینی, اور کتنا بڑا انقلابی کام آپ نے کیا. لیکن آپ بھی اپنے زندگی کے کام کو جو ہے وہ 3 حصوں میں بانٹتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے اوقات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. ایک حصہ جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھتے, اور ایک حصہ اپنی عبادات اور آرام کے لیے, اور ایک حصہ دین کے کاموں کے لیے, دعوت کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن قیم نے لکھا ہے کہ آپ جو اپنے حصوں کو, اپنے اس کے وقت کو, اوقات کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے. تو ایک حصہ, 1/3 حصہ زندگی کا, مثلا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کا حق ہے کہ زندگی کا 1/3 حصہ آدمی بیوی بچوں کے ساتھ گزارے, ان کی دلجوئی کرے, ان کی تربیت کرے, ان کو کچھ سکھائے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرے, ان سے محبت کا اظہار کرے, اور ان کی خدمت کرے. جو بھی خدمت ہو سکتی ہے اس کی وہ کرے. 1/3 حصہ اس کا زندگی کا اس طرح کرنا چاہیے اللہ کے نبی. تو محبت, تو ایک تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے شریعت میں, اور ایک دوسرے دی ہے 2 مسلمانوں میں اتفاق کرانے کے لیے. اگر 2 مسلمانوں میں کسی بات پر اختلاف, لڑائی بڑھ جائے گی, کوئی بات غصے میں کہہ دی تھی فلاں آدمی نے, اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کہی, لیکن آپ کے سامنے کہی تھی. جس نے نقل کی اس نے کہا کہ وہ بھی کھڑا ہوا تھا, فلاں آدمی اس کے سامنے کہی گئی تھی. تو ایک تو یہ بات ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی آدمی نے کوئی بری بات کہی غصے میں, کوئی غلط بات کہی, اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کہی تو یہ اس کی معذرت سمجھی جائے گی. جس کے لیے کہی وہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی بات پر شرمندہ ہے, اس لیے اس پر اڑ نہیں رہا ہے, تو یہ اس کی معافی مانگی جائے گی. اس لیے مسلمان کی شان ہے کہ جب کوئی مسلمان اس سے عذر کرے اور معافی طلب کرے تو اسے معافی دے. جب مسلمان کسی سے معافی طلب کر رہا ہے اور اسے معافی دے گا تو اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ معافی کا مستحق ہوگا, اللہ اسے معاف کریں گے. یہ حدیث میں فضیلت بتائی گئی. تو یہ جب یہ کہہ رہا ہے مسلمان کہ میں نے نہیں کہی, گالی دے دی, کچھ غصے کی بات کہہ دی, بری بات کہہ دی, پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معافی طلب کر رہا ہے, آپ سے شرمندہ ہے. یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کر رہا کہ میں ایسا آدمی ہوں, باہمت نہیں کر رہا ہے ایسی غلط, یعنی وہ اس کو اتنا ناگوار سمجھ رہا ہے اور اتنا غلط سمجھ رہا ہے اپنے اخلاق, اپنے ضمیر کے اعتبار سے, کہ وہ اس کا اقرار کر کے معافی مانگنے بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری کتنی گئی گزری بات ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو جب یہ اس حد تک پہنچ گیا ہے تو اسے سوچنا چاہیے بس ختم ہو گئی بات. لیکن اس کے بعد اگر پوچھاؤ کی بات ہو اور آپ کے سامنے کہیے, آپ نے کہا کہ ہاں جھوٹ بول رہا ہے, میرے سامنے گالی دی تھی, تو بات بڑھ جائے گی نا. تو ایسے وقت میں آپ کو سچ کہنے کی اجازت نہیں. اور تیسرے, اسلامی ملکوں کی سرحدوں کے لیے فوجیوں اور جاسوسوں کو, جنگ میں ہیں تو آدمی یہ بتا دے گا کہ ہمارے ٹینک یہاں ہیں اور وہاں توپ لگی ہوئی ہے اور وہاں ہم نے سرنگیں بچھا رکھی ہیں, تو سارا بھٹا ہی بیٹھ جائے گا نا. تو یہاں بھی توریے کی اجازت ہے. توریے کا مطلب یہ ہے, میں نے بتایا تھا نا کہ ایسی اسے پتہ نہ لگے بات. تو یہ 3 جگہ پر بھی اصل میں توریے کی اجازت ہے, اسے بھی جھوٹ مانا ہے.
لیکن توریے کی اجازت ہے اس طرح. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.